الحمدللہ حامد و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق اسم معرب کی اقسام کے بارے میں ہے۔ اسم معرب کی درج ذیل اقسام ہیں۔ یہ ہمارا سبق نمبر 7 ہے اور مختار النحو کی ترتیب سے یہ سبق نمبر 9 ہے۔ اسم معرب کی درج ذیل قسمیں ہیں: صحیح، معطل۔ صحیح نحو کی اصطلاح میں صحیح اور ہوتا ہے، صرف کی اصطلاح میں صحیح اور ہوتا ہے۔ نحو کی اصطلاح میں صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے رجل مؤمن۔ تو ان کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو ان کو صحیح کہا جائے گا، اگرچہ مومن آ گیا ہے یا زائد آ گیا ہے، کیونکہ درمیان میں آیا، آخر میں نہیں آیا۔ نحو کی یعنی کہ شرط پوری ہو گئی ہے۔ جبکہ صرف میں صحیح وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں نہ فا کلمہ میں، نہ عین کلمہ میں، نہ لام کلمہ میں، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، نہ حرف علت ہو۔ یہ فرق کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات پیپروں میں یہ سوال آ جاتا ہے، صحیح نحو اور صرف میں صحیح کی تعریف کریں، کیا فرق ہے؟ نحو میں صحیح کسے کہتے ہیں اور صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ معطل۔ نحو کی اصطلاح میں معطل وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے القاضی، الموسیٰ۔ تو یہاں نحو کی اصطلاح میں معطل وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، تو وہ صحیح ہوگا، وہ معطل ہوگا، معطل۔ اور جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہوگا، اگرچہ شروع اور درمیان میں آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ معطل کی 2 قسمیں ہیں: اسم مکسور، اسم منقوص۔ یہ نحو کی اصطلاح میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ تو صرف کی اصطلاح میں معطل کی تقسیمات اور ہیں۔ معطل کی اقسام اس کی 2 قسمیں ہیں: اسم مکسور، اسم منقوص۔ اسم مکسور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ لازمہ ہو، جیسے العصا، طوبیٰ۔ تو اس کے آخر میں اسم مکسور آ رہا ہے، الف مکسور آ رہا ہے، تو اس کو اسم مکسور کہا جا رہا ہے، کیونکہ العصا طوبیٰ، یہ کھڑی الف کھڑی، اس کو کہہ دیتے ہیں الف مکسورہ۔ تو یہاں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسم مکسور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ لازمہ ہو۔ اب الف مکسورہ لازمہ کون سا الف ہوتا ہے؟ لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف یا ہر حالت میں اس اسم کے ساتھ رہیں تو یہ الف لازمہ بن جائے گا۔ اسم منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ماقبل مکسور ہو۔ اب یا لازمہ کا کیا مطلب ہے؟ یا لازمہ بھی وہی اسی طرح کہ وہ یا ہر حالت میں اس اسم کے ساتھ رہتی ہو، ہر حالت میں اس اسم کے ساتھ رہتی ہو تو اس کو یا لازمہ کہا جاتا ہے۔ اور ماقبل مکسور ہو تو یہ اسم منقوص بن جاتا ہے۔ مثلا القاضی، تو اس کی یا اس کے ساتھ رہتی ہے، اور پھر القاضی اس یا سے پہلے کسرہ بھی ہے۔ اسم ممدود وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ممدود ہو، جیسے السماء حمراء۔ فائدہ وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا یا ماقبل ساکن ہو، اسے جاری مجرا صحیح کہتے ہیں، جیسے دلون زبیون وغیرہ۔ اب اس سبق کی مشق ہے۔ یہ سبق تو انتہائی مختصر ہے۔ اسم مکسور اور اسم ممدود میں کیا فرق ہے؟ اسم مکسور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ لازم آتا ہے، اور اسم ممدود وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو۔ اسم مکسور اور منقوص میں کیا فرق ہے؟ اسم مکسور کے آخر میں الف لازمہ آتا ہے، الف مکسورہ لازمہ، اور اسم منقوص کے آخر میں یا لازمہ آتی ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہوتا ہے۔ صرفیوں اور نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف میں کیا فرق ہے؟ سبق کے آغاز میں نے وضاحت کر دی ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے، شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، لا حرج۔ جبکہ صرفیوں کے نزدیک کچھ بھی نہ آئے، کہیں بھی نہ آئے،
صرفیوں اور ناویوں کے نزدیک معطل کی تعریف میں کیا فرق ہے؟ تو معطل کی تعریف میں ناوی کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو معطل کہیں گے، جبکہ صرفی شروع اور درمیان میں بھی اگر حرف علت آ جائے تو اس کو معطل ہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم عرب ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ماقبل ساکن ہو، اسے جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے، دلبن زبیون وغیرہ، دلبن اور زبیون وغیرہ۔ آگے مشق دے رہے ہیں۔ 10,000 مثالوں میں سے اسم صحیح، اسم مقصور، اسم منقوص، اسم ممدود اور جاری مجرا صحیح الگ الگ کریں۔ تو یہ سارے جس نے سبق اچھے طریقے سے یاد کر لیا کر لے گا الگ الگ۔ لا تقربوا الزنا قال موسیٰ لا تقصص رؤیاک فاقض ما انت قاض ان اللہ کتب علیکم السعی داعیا الی اللہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار تحب العفو جاء بکم من البدو مولا دلوہ۔ یہ آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں، یہ مشق پوری کی پوری اوپر سے دیکھ کر کتاب سے، PDF میں آپ کے پاس موجود ہے۔ ترکیب کریں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ یہاں الید العلیٰ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہے اور خیر من الید السفلیٰ یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہے۔ خیر صیغہ صفت، من الید السفلیٰ، من الید السفلیٰ مرکب توصیفی ہو کر مجرور پیچھے چلا جائے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، یہ ربنا اصل میں ادعو اے ہمارے رب، تو یہاں یا ربنا، یا کا مقام ادعو کے ہے، ربنا مفعول بن جائے گا، پھر اننا یہ منادہ بن کر آگے جواب ندا اور جواب ندا مل کر جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ انا رفع مشبہ بالفعل ہے نا اس کا اسم ہے۔ سمعنا منادیا فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جواب ندا بن جائے گا۔ کچھ فوائد دے رہے ہیں کہ اسم مقصور کا الف ہمیشہ واو یا یا سے بدلا ہوا یا زیادہ ہوتا ہے، جیسے العصا، الفتح، یہ اصل میں تھا عصاون اور فتح یون، تو انہوں نے کہا اسم مقصور کا الف ہمیشہ واو یا یا سے بدلا ہوا یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں العصا، الفتح میں بدلا ہوا ہے۔ جب زائد ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، تانیث کے لیے زائد ہوتا ہے جیسے حبلا، عطشا، ذکرا، یا الحاق کے لیے ہوتا ہے یعنی کسی دوسرے کلمے کا ہم وزن بنانے کے لیے، جیسے ارتا بر وزن جعفر، دفرا زفرا بر وزن درہم۔ اس الف کو الف مقصور کہتے ہیں۔ اگر یہ کلمے میں واقع تیسرے حرف واو سے بدلا ہوا ہو تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے العصا، باقی صورتوں میں یا اور کھڑا زبر کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے جیسے الفتح، بشرا، مصطفیٰ۔ جب اسم مقصور مضاف نہ ہو یا اس پر الف لام نہ ہو تو الف مقصورہ لفظوں سے حذف ہو جاتا ہے اور اسے تنوین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور خط میں باقی رہتا ہے، یعنی وہ لکھنے میں تو آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے ہذہ آسن، رأیت فتن، ادعو الی ہدن۔ تو یہاں دیکھ لیجئے بالکل بات واضح ہے کہ جب اسے مقصور مضاف نہ ہو یا اس پر الف لام نہ ہو تو الف مقصورہ لفظوں سے حذف ہو جاتا ہے اور اسے تنوین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہدن، اسن، فتن تینوں مثالوں میں تنوین کے ساتھ ہی پڑھا جا رہا ہے۔ رئی تو ابا میں ابا اسم منقوص نہیں ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں الف لازمہ نہیں ہے، اور انہوں نے پیچھے بات کر دیا کہ الف اسم مقصور ہوتا ہے جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، اس کے آخر میں الف لازمہ نہیں ہے۔ اگر کلمے کے آخر میں یا لازمہ نہ ہو جیسے سلمت علی ابیک، یا اس کا ماقبل مکسور نہ ہو جیسے سعیون، تو وہ اسم منقوص نہیں ہوتا، وہ اسم منقوص نہیں ہوتا۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو اس کے آخر میں یا لازمہ ہو، دوسرا اس کا ماقبل مکسور ہو تو اسم منقوص ہوگا ورنہ نہیں۔ جب اسم منقوص مضاف نہ ہو یا اس پر الف لام نہ ہو تو حالت رفع میں
اور جری میں اس کی یا لفظاً اور دونوں طرح حذف ہو جاتی ہے۔ جیسے ہاذا کاذن، ذہبت الی کاذن، اور نسبی حالت میں یا ماقبل باقی رہتی ہے، جیسے رأیت قاضیا۔ الف لام اور اضافت کی صورت میں یا ہمیشہ باقی رہتی ہے، جاء القاضی، جاء قاضی المدینۃ۔ اسم ممدود اگر کلمے کے آخر سے پہلے الف زائدہ نہ ہو تو وہ اسم ممدود نہیں ہوتا۔ اگر کلمے کے آخر سے پہلے الف زائد نہ ہو تو وہ اسم ممدود نہیں ہوتا، جیسے الماء۔ الماء یہ الف واو سے بدلا ہوا ہے، یہ اصل میں تھا ماواہن، لیکن یہ ایسا الف زائد نہیں ہے جو حمزہ سے پہلے واقع ہوتا ہے، آخر سے پہلے واقع ہوتا ہے، جس کو اس الف ممدود کہا جاتا ہے، یا جس میں وہ پایا جائے تو اس کو الف اسم ممدود کہا جاتا ہے۔ اسم ممدود حمزہ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اصلی ہوتا ہے، اصلی ہوگا تو پھر قراءن، یہ قراء سے مشتق ہے، یا پھر وہ واو یا یا سے بدلا ہوا ہوگا، جیسے سماعن اصل میں سماون تھا، بناءن اصل میں بنایون تھا۔ زائدہ ہوتا ہے، یہ تانیث کے لیے ہوتا ہے، جیسے حسناء یہ حسن سے مشتق ہے، یا الحاق کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے حرباء گرگٹ۔ جو واو یا متحرک کلمہ کے آخر میں ساکن حرف کے بعد واقع ہو، ضمہ اور کسرہ کو نہیں گرایا جاتا، جیسے ھذا دلو، شربت من دلو وغیرہ۔ انتہائی اہم کی سبق اشارہ کرنے لگے ہیں ابھی، یہ ہے منصرف اور غیر منصرف کا سبق۔ سبق نمبر 10 ہے منصرف و غیر منصرف کا سبق، کہہ دیتے ہیں انصراف بعد میں انصراف۔ منصرف وہ اسم مرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 یا ایک ایسا سبب پایا جائے، سبب نہ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، اور پایا جائے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یعنی ایک کی تعریف کو دوسری پر آپ اعتماد بنا لیں کہ ایک یاد کر لیں، دوسری میں صرف نا کا لفظ لگا لیں۔ منصرف کی تعریف آپ یاد کرتے ہیں، وہ اسم مرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو یہ منصرف ہے۔ آپ بھی اس کو الٹ کر دیں کہ اسباب منع صرف میں سے 2 یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف۔ جیسے نوح، محمد، شعیب، ہود، صالح، تو یہ ساری حکم اس پر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ آ جاتی ہیں، تینوں حرکات تنوین کے ساتھ آ جاتی ہیں، جیسے قال نوح، انا ارسلنا نوحا، سلام علی نوح، سلام علی نوح۔ غیر منصرف وہ اسم مرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 یا ایسا ایک سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، جیسے سلیمان و مساجد حمراء عطشا۔ جو 2 کے قائم مقام ہو، پایا جائے تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے، جیسے سلیمان و مساجد حمراء عطشا۔ غیر منصرف کی تعریف سمجھ چکے، اب غیر منصرف کا حکم کیا ہے۔ غیر منصرف کا حکم اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے۔ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے۔ غیر منصرف کسرہ اور تنوین نہیں آتی تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں آتی؟
اس لیے کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ فعل کے ساتھ مشابہت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح غیر منصرف اسباب منع صرف کا محتاج ہوتا ہے، اور جس طرح فعل مصدر کی فرع ہے اسی طرح غیر منصرف بھی منصرف کی فرع ہے۔ لیکن یہ نکات بعد میں سیکھے جائیں جب نحو کا خلاصہ یاد ہو جائے، تو جب بندہ پڑھ لے نحو صرف اور اس کو یاد کر لے، اس کے بعد بندہ علتوں کی طرف آئے، العلل فی النحو العلل فی الصرف۔ ہماری بھی 2 کتابیں انشاءاللہ قریب شائع ہو جائیں گی، وہ ہم نے علتوں کے بارے میں ہی لکھی ہیں کہ نحو میں ایسا کیوں ہے، منصرف کو منصرف کیوں کہتے ہیں، غیر منصرف کو غیر منصرف کیوں کہتے ہیں، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتی۔ ہاں جی، تو اس طرح ساری پھر صرف کی علتیں ہیں، اس کا نام العلل فی الصرف ہے۔ کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے، جیسے رفیع حالت میں ووارث سلیمان داودا، نصبی حالت میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ۔ تو یہ مشکل مثالیں ہیں، آپ آسان مثالیں علم النحو والی دے لیں۔ جا عمر رأیت عمر مررت بعمر، پہلی مثال میں مرفوع، دوسری اور تیسری مثال میں نصبی اور جری حالت میں اس پر فتح آ رہا ہے، کیونکہ غیر منصرف کی نصبی اور جری حالت فتح کے ساتھ آتی ہے، اس پر کسرہ بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی۔ غیر منصرف جب مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تو یہ ہے غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے جب الف لام آ جائے یا مضاف ہو جائے۔ تو غیر منصرف پر مضاف یا تنوین الف لام آ جائے تو اس پر پھر حالت جری میں کسرہ آ جاتا ہے۔ فی احسن تقویم، احسن اسم تفضیل ہے، غیر منصرف تھا، لیکن جب یہ مضاف ہو گیا تو اس پر کسرہ آ گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد جمع منتہى الجموع تھا، جمع منتہى الجموع ایک ہی سبب 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں المساجدی پہ الف لام آنے کی وجہ سے کسرہ آ گیا، ورنہ اگر الف لام نہ ہو تو پڑھا جاتا فی مساجدہ، فی مساجدہ پڑھا جاتا۔ اسی طرح ضرورت شعری کی بنا پر بھی تنوین اور کسرہ آ جاتا ہے غیر منصرف پر۔ عام حکم یہی ہے کہ اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، لیکن ضرورت شعری شعروں میں بھی اکثر یہ آ جاتا ہے، کسرہ تنوین بھی آ جاتی ہے۔ یہ مثال ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے اگر یہ دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو دن بھی راتیں ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے، تو یہ ضرورت شعری کی بنا پر آ گیا ہے۔ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ یہ 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان۔ عدل لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا یا پھرنا۔ اصطلاحی تعریف: کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنی اصل شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کر لینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی اقسام: اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تحقیقی ہوتا ہے، دوسرا تقدیری ہوتا ہے۔ عدل تحقیقی کسی اسم کے اپنے اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود ہوتی ہے، جیسے 1600، اس کے معنی ہے 3 معنی کا تکرار چونکہ لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، اکثر عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ لفظ کے تکرار کے بغیر معنی کا تکرار ممکن نہیں ہوتا، تو لہذا معلوم ہوا کہ ثلاث جو آ رہا ہے نا، اصل میں تھا ثلاثتن، کیونکہ اس کا ثلاث کا معنی 3 کر رہے ہیں، تو عربی میں بھی پھر ثلاث کا اصل ثلاثتن ہی مانی جائے، لہذا ثلاثتن سے معدول ہے، اور اس میں ایک سبب عدل ہو گیا اور دوسرا وصف ہو گیا۔ عدل تقدیری:
کسی اسم کے اپنے اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود نہ ہو، صرف یہ بات ہو کہ وہ کلام عرب میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، جیسے عمر، اس میں اسباب مناصر میں سے صرف ایک سبب عالم پایا جاتا ہے، جبکہ غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے فرض کر لیا کہ یہ اصل میں عامرن تھا، پھر اس سے عمر کو معدول کر لیا ہے۔ اب اس میں ایک سبب عالم اور دوسرا عدل پایا گیا ہے۔ عدل کے 6 مخصوص وزن ہیں: فعال، فعال، مفعل، فعل، فعل، فعال اور فعال۔ فعال جیسے عمر، فعال جیسے ثلاث، مفعل مثلث، فعل امس، فعل کتام، فعال سحر۔ عدل اور وزن فعل دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ان کے وجہ کیا ہے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ اس لیے کہ عدل کے 6 مخصوص وزن ہیں جو فعل میں نہیں پائے جاتے، فعل کے عام وزن ہیں، جبکہ عدل کے 6 مخصوص وزن آ گئے ہیں۔ وصف کسی اسم کا مبہم ذات پر دلالت کرنا جس میں وصفی معنی پایا جائے۔ کسی اسم کا ایسی مبہم ذات پر دلالت کرنا جس میں وصفی معنی پایا جائے، جیسے احسن، اس میں ایک سبب وصف اور دوسرا وزن فعل ہے۔ شرط: اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو۔ لہذا اربعن اگرچہ اس مثال میں وصف واقع ہے، اربعن یہ مثال جو ہے مررت بنسبۃ اربعین، لیکن چونکہ اربعن اصل وضع میں صفت کے لیے نہیں ہے جبکہ عدد کے لیے ہے اصل وضع میں، لہذا یہ منصرف رہا، غیر منصرف نہیں بن رہا۔ کیوں؟ وصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصف جو ہے اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو، تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ تو یہاں مررت بنسبۃ اربعین اگرچہ صفت بن رہی ہے لیکن اصل وضع اربعین کی وصف کے لیے نہیں ہے بلکہ عدد کے لیے ہے۔ تانیث کسی اسم میں علامات تانیث کا لفظاً یا تقدیراً پایا جانا تانیث کہلاتا ہے۔ تانیث اس کی 4 قسمیں ہیں: تانیث بالتاء لفظی، تانیث بالتاء معنوی، تانیث بالالف مقصورہ، تانیث بالالف ممدودہ۔ تانیث بالتاء لفظی جیسے جس میں علامات تانیث تاء لفظوں میں موجود ہو، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے مکہ تو، اس میں 2 سبب علم اور تانیث ہیں۔ تانیث بالتاء معنوی جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں: علم ہو، نمبر 2 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے زینب۔ اگر 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، جیسے ساکارو۔ اگر 3 حرفی ساکن الاوسط ہو تو عجمی ہو، جیسے مصرا۔ اگر 3 حرفی ساکن الاوسط عربی ہو تو اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ہندن اور ہندو۔ تانیث بالالف مقصورہ ممدودہ، تو یہ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک الف اکیلا ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تانیث بالالف مقصورہ اور ممدودہ، جیسے فرادا الف مقصورہ کی مثال، بیغاء الف ممدودہ کی مثال۔ اب یہ دونوں غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ اکیلے ہی غیر منصرف کے 2 سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ معرفہ کسی اسم کا ذات معین پر دلالت کرنا، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، جیسے مکہ تو مریم۔ فائدہ: عالم اور وصف دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ عالم معین ذات پر اور وصف غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اجماع وہ اسم ہے جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں: علم ہو، 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، اور اگر 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، جیسے شاتارو۔ ہم غور سے سن لیں دوبارہ پھر۔ اجماع وہ اسم ہے جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو اور اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں: علم ہو، نمبر 2 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے ابراہیم۔
اگر 3 حرفی آ بھی جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ متحرک الاوسط ہو، جیسے شاتارو، جیسے شاتارو۔ تمام فرشتوں اور انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں، صرف 8 ناموں کے علاوہ، سوائے 8 ناموں کے وہ منصرف ہیں: محمد، نوح، صالح، ہود، لوط، نوح، شیس، عزیر۔ یہ میں نے ان کا مجموعہ بنایا ہے سن شملہ، سن شملہ، صاد نون سن آگے شملہ، کہ جن انبیاء کے ناموں میں سن شملہ جیسے حروف میں سے کوئی آ جائے تو وہ منصرف ہوتے ہیں، باقی غیر منصرف۔ جمع کسی اسم کا مفرد میں تبدیلی کی بنا پر بہت سے افراد پر دلالت کرنا۔ اس کے غیر منصرف کا اسباب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں: نمبر 1 وہ جمع منتل جموع کے وزن پر ہو، نمبر 2 اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جائے، جیسے مساجد، تماثیل۔ یہ جمع اکیلی ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ترکیب: کسی اسم کا 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بننا۔ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں: وہ ترکیب امتزاجی ہو، نمبر 2 وہ عالم ہو۔ تو ترکیب امتزاجی مرکب منع صرف کا دوسرا نام ہے، جیسے بک، اب یہ عالم بھی ہے، ترکیب امتزاجی بھی ہے، تو یہ غیر منصرف کا سبب بن رہی ہے۔ نمبر 8 وزن فعل۔ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے نقل کر کے پایا جائے، جیسے دعیلا بر وزن فعیلا، شمر بر وزن صرفا۔ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر اس کے شروع میں حرف عطین میں سے کوئی حرف پایا جائے اور اس کی مؤنث کے آخر میں تا مدورہ نہ ہو، جیسے احمد، تغلب، یشکر، نرجس۔ الف نون زائدہ تان آخری سبب ہے اور 9واں سبب ہے۔ ان کے آنے کی 2 صورتیں ہیں: نمبر 1 اسم کے آخر میں آتا ہے یا صفت کے آخر میں۔ جب یہ اسم کے آخر میں آئے تو پھر اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عمران، عثمان۔ اور جب یہ صفت کے آخر میں آئے تو اس صفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو، جیسے سکران، اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ رحمان منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث ہی نہیں آتی۔ علمیت کا اسباب منع صرف کے ساتھ جمع ہونے کا مسئلہ۔ علمیت 2 طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح سے صورتیں بنتی ہیں اس کی، یا تو یہ اسباب منع صرف کے ساتھ جمع ہوگی یا جمع نہیں ہوگی۔ جمع بالکل نہیں ہو سکتی تو یہ وصف کے ساتھ علمیت جمع نہیں ہوتی۔ جمع ہوگی تو پھر شرط کے ساتھ ہوگی یا بغیر شرط کے جمع ہوگی۔ شرط کے ساتھ جمع ہوگی تو وہ یہ اسم ہے: تانیث بالتا، عجمہ ترکیب، الف و نون زائدہ تان۔ ان میں شرط کے ساتھ اسم کے آخر میں آ جاتی ہے، جبکہ بغیر شرط کے جمع ہونا تو یہ سبب ہوگی یا سبب نہیں ہوگی، یا تو سبب ہوگی یا سبب نہیں ہوگی۔ سبب ہوگی تو عدل تقدیری اور وزن فعل کے ساتھ جمع ہوگی، جمع ہوگی شرط کے ساتھ، اور سبب نہیں ہوگی تو تانیث بالالف اور جمع کے ساتھ۔ جن اسباب میں علمیت شرط ہو یا بطور سبب کے جمع ہو، اگر ان سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف بن جاتے ہیں۔ دوبارہ پھر سن لیں، جب اسباب منع صرف میں علمیت شرط ہو یا بطور سبب کے جمع ہو، اگر ان سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف بن جاتے ہیں۔ علمیت ختم کرنے کی صورتیں:
ایک ہی نام کی جماعت میں سے ایک غیر معین فرد مراد ہو، جیسے جاءنی احمد و احمد آخر ہو، ایک جگہ پہ منصرف دوسری جگہ پہ غیر منصرف۔ ایک ہی نام کی جماعت میں سے ایک غیر معین فرد مراد ہو، میرے پاس احمد آیا، ایک دوسرا احمد آیا جو کہ غیر معین ہے۔ علم بول کر وصف مراد لیا جائے تو پھر بھی علمیت ختم ہو جاتی ہے۔ علم بول کا وصف لکل فرعون موسیٰ، بولا تو علم ہے فرعون اور موسیٰ کا، لیکن یہاں وصف مراد لیا جا رہا ہے۔ ای لکل مبتل محق، یعنی کہ ہر باطل پھیلانے والے کے لیے ایک حق والا بھی ہوتا ہے، حق والا بھی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تثنیہ یا جمع مذکر سالم بنا لیا جائے تو پھر بھی علمیت ختم ہو جاتی ہے۔ عمران، عمران، جا عمرو، آپ تثنیہ بنا جا عمران و عمرون۔ منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے؟ سوالات ہیں، سوالات انتہائی آسان ہیں، آپ خود حل کریں گے، میں صرف پڑھ دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں۔ منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے؟ ہر ایک کی مثال، اعراب کا بھی فرق ہے، اسباب کا بھی فرق ہے، تعریفوں کا بھی فرق ہے۔ منصرف اور غیر منصرف کے اعراب میں کیا فرق ہے؟ واضح ہے، غیر منصرف نسبی جری الفتح کے ساتھ اور منصرف تینوں حرکات آ جاتی ہیں تنوین کے ساتھ۔ غیر منصرف پر کسرہ آنے کی صورتیں بیان کریں۔ ضرورت شعری کی بنا پر آ جاتا ہے، پیچھے جو پڑا ہے، اور جس پر الف لام آ جائے اس پر آ جاتا ہے، جب مضاف ہو جائے اس پر آ جاتا ہے۔ وہ کون سے اسباب منع صرف ہیں جن میں علمیت شرط ہے؟ جن میں علمیت شرط ہے، تانیث بالتا ہے، اجمہ ہے، ترکیب ہے، الف و نون زائدہ تان ہے، جب اسم کے آخر میں ہوں۔ درج ذیل مثالوں میں سے منصرف اور غیر منصرف الگ کریں اور غیر منصرف ہونے کی صورت میں اس کے اسباب بھی بیان فرمائیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیّا، اسحاق کی آپ نے اس سوال کے مطابق وضاحت کرنی ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، بشریٰ اس کی وضاحت کرنی ہے۔ جا سلیمان، سلیمان کی وضاحت کرنی ہے۔ اسمہ احمد، احمد کی وضاحت کرنی ہے۔ انہا بقرۃ صفراء، صفراء کی وضاحت کرنی ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تو یہاں مثنی و ثلاث و رباع کی وضاحت درکار ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف۔ غیر منصرف ہے تو وجہ کیا ہے؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، یہاں محاریب اور تماثیل۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل الی مدین ان ابراہیم یا اہل یثرب جعل لها رواسي ووضع للناس ببکۃ مبارکا، بکۃ شہر رمضان، رمضان عیسی ابن مریم، وعن عبداللہ ابن عمر، عمر وادی یثرب فعدۃ من ایام اخر۔ ترکیب کریں، لا اجد ریح یوسف، لا اجد ریح یوسف، اس کی ترکیب کریں، فعلیہ خبریہ، لا اجد فیہا ریح یوسف۔ خیر البقاء مساجد، خیر البقاء مساجد مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، تولی فرعون جملہ فعلیہ خبریہ۔